یہ ہے مقبوضہ کشمیر کا شہر جموں۔ بھارت کو کشمیر سے ملانے والی واحد سڑک اسی شہر سے گزرتی ہے۔ کشمیر میں داخل ہونے کا اس کے علاوہ کوئی اور زمینی راستہ نہیں ہے۔ جموں سے یہ سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک سڑک سری نگر کی طرف جاتی ہے اور دوسری اخنور سے گزرتی ہوئی راجوری اور پونچھ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اخنور اور جموں دونوں ہی کشمیر کے لیے بہت اہم ہیں۔ جموں بھارت کی طرف سے کشمیر میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے تو اخنور موجودہ LOC لائن کے ساتھ تمام بھارتی فوجی چوکیوں کی اہم ترین سپلائی لائن ہے۔ پھر اخنور سے جموں صرف 29 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی کوئی فوج اخنور پر قبضہ کرے یا جموں پر، بات ایک ہی ہے۔ اس قبضے کا مطلب ہوگا کشمیر میں بھارت کی سپلائی لائن بند۔ اگست 1965 میں پاکستان کی 12ویں ڈویژن کے کمانڈر جنرل اختر ملک کے سامنے بھی یہی سوال تھا کہ وہ جموں پر قبضہ کریں یا اخنور پر۔ پھر انہوں نے اخنور پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ آپریشن گرینڈ سلیم کیا تھا اور اس میں کس نے کس کو دھوکہ دیا؟ بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کیوں کر دیا؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز 65 میں ہوا کیا تھا کی تیسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ 15 جولائی 1965 کو GHQ میں ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی۔ جنرل اختر ملک، صدر ایوب خان اور کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کو آپریشن جبرالٹر پر بریفنگ دے رہے تھے۔ جب بریفنگ ختم ہوئی تو جنرل ایوب نے نقشے میں ایک خاص جگہ اشارہ کرتے ہوئے جنرل اختر سے کہا، آپ یہاں حملہ کیوں نہیں کرتے؟ جنرل ملک نے کہا، مجھے اس کے لیے اضافی فوج چاہیے ہوگی۔ صدر ایوب جنرل موسیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، جنرل اختر کو جو اضافی فوج چاہیے وہ فراہم کی جائے۔ صدر ایوب نے جس جگہ کو دیکھ کر یہ بات کی تھی وہ کشمیر کے علاقے چھمب جوڑیاں سیکٹر کے پاس ایک مقام تھا۔ یہ وہی علاقہ تھا جو اخنور اور جموں سے ملتا تھا۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان واضح طور پر اس علاقے کی جنگی اہمیت کو سمجھتے تھے اور جنرل اختر ملک بھی۔ جنرل ملک نے اپنے ذہن میں بہت پہلے ایک جنگی منصوبہ تیار کر لیا تھا جس کے ذریعے وہ اخنور یا جموں پر قبضہ کر کے کشمیر میں بھارتی سپلائی لائن کاٹنا چاہتے تھے۔ اب صدر ایوب نے بھی ان کے دل کی بات کہہ دی تھی، لیکن اس منصوبے میں جنرل موسیٰ رکاوٹ تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر پاک فوج نے ایسا کوئی حملہ کیا تو بھارت سے کھلی جنگ یعنی انٹرنیشنل بارڈر پر بھی لڑائی چھڑ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس آپریشن کی منظوری نہیں دی۔ لیکن پھر اگست میں دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے جنرل موسیٰ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ آپریشن جبرالٹر ناکام ہو چکا تھا، جس کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ بھارتی فوج نے آپریشن جبرالٹر کے جواب میں آزاد کشمیر پر حملہ کر دیا۔ حملے میں پہلے تو بھارتی فوج نے 15 اگست کو کارگل میں 3 پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کیا۔ پھر اگلے روز اڑی کے علاقے میں تل پترا اور بورزی کی چوکیاں بھی بھارتی قبضے میں چلی گئیں۔ 23 اور 24 اگست کی رات بھارتی فوج نے وادی لیپا میں کونٹال چوکی بھی آزاد فوج سے چھین لی۔ اس کے بعد 24 اور 25 اگست کی رات بھارت نے تیتوال سیکٹر کی طرف سے حملہ کر کے پیر صحابہ کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 25 اور 26 اگست کی رات بھارتی فوج نے حاجی پیر پاس پر حملہ کیا اور 28 اگست کو اس پر بھی قابض ہو گئی۔ ان بھارتی حملوں کے جواب میں صدر ایوب خان نے کہا، بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور سنگین نتائج کی ذمہ داری اب بھارت پر ہوگی۔ ظاہر ہے بھارت کو جواب دینے کی ذمہ داری جنرل موسیٰ کی تھی کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف تھے۔ ان واقعات کے بعد جنرل موسیٰ جو پہلے اخنور یا جموں پر حملے کے لیے یکسو نہیں تھے اب یکسو ہو گئے۔ انہوں نے جنرل اختر ملک کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اس آپریشن کو آپریشن گرینڈ سلیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق پاکستان نے یہ طے کیا کہ بھارت کے ساتھ کھلی جنگ سے بچنے کے لیے جموں کے بجائے اخنور پر حملہ کیا جائے اور یہ حملہ سیالکوٹ کے ساتھ ورکنگ باؤنڈری والی سائیڈ سے نہیں
بلکہ سیز فائر لائن کی سائڈ سے کیا جائے تاکہ بھارت کو پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل بارڈر پر کارروائی کا جواز نہ مل سکے۔ پاکستانی کمانڈرز کو پورا یقین تھا کہ آپریشن گرینڈ سلیم ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ بھارتی فوجی دستے اس وقت 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ایک حصہ جبرالٹر فورسز سے لڑنے میں مصروف تھا اور دوسرا حصہ آزاد کشمیر پر حملہ آور ہو چکا تھا، اور یوں اخنور کا راستہ پاک فوج کے آپریشن گرینڈ سلیم کے لیے صاف تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپریشن جبرالٹر ناکام ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو کامیابی کا ایک ممکنہ راستہ ضرور دکھا گیا تھا، جو کہ اخنور کی طرف جاتا تھا اور خالی تھا۔ اخنور پر حملے کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن پاکستانی حکومت اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ یہ ضروری تھا کہ پاکستان بھارت کے کسی بھی جوابی حملے کے لیے بہرحال تیار رہے۔ چنانچہ جب صدر ایوب خان نے 29 اگست کو آپریشن کے حوالے سے فوج اور وزارت خارجہ کو حکم نامہ جاری کیا تو اس میں بھی لکھا کہ کھلی جنگ کے آپشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صدر ایوب خان کے علاوہ کئی پاکستانی فوجی آفیسر بھی کہہ رہے تھے کہ حملہ چاہے اخنور پر ہو یا جموں پر، بھارت جوابی طور پر کھلے بارڈر پر ضرور جنگ چھیڑے گا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بریگیڈیئر ارشاد نے بھی یہی بات کہتے ہوئے پاک فوج کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی کارروائیوں کو اخنور تک نہ پھیلائیں۔ ایک اور بریگیڈیئر نے جب آپریشن گرینڈ سلیم کے بارے میں سنا تو بے اختیار کہا کہ اس کا مطلب ہے بھارت سے اب کھلی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ جواب میں میجر جنرل اختر ملک نے انہیں کہا، آپ جنگ لڑنے ہی کی تو تنخواہ لیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ پاک فوج کی اعلیٰ کمان کے ذہن میں یہ بات واضح تھی کہ آپریشن گرینڈ سلیم کا نتیجہ انٹرنیشنل بارڈر پر بھارت سے جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ البتہ صرف ایک شخص تھا جس کے خیال میں بھارت انٹرنیشنل بارڈر پر حملہ نہیں کرے گا، اور یہ شخص تھے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو۔ 1 ستمبر کی رات 3 بجے اخنور پر حملے کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان کی 4th آرٹلری کور کی 110 توپوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی ٹھکانوں پر اندھا دھند بمباری شروع کر دی۔ یہ بمباری 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ صبح 5 بجے پاک فوج کے دستوں نے سیز فائر لائن عبور کی اور مقبوضہ علاقے پر ایسا اچانک حملہ کیا کہ بھارتی فوج میں کوہرام مچ گیا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 50 امریکی ساختہ پاکستانی ٹینکس بھی حصہ لے رہے تھے۔ یہ حملہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، بھارتی فوج اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس جگہ پر جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں سیز فائر لائن کے ساتھ بھارتی فوج کی تعداد بہت کم تھی، چنانچہ بھارت کو ایک ہی دن میں وہ شکست فاش ملی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر چھمب کے علاقے سے زیادہ تر بھارتی فوج جو وہاں موجود تھی وہ بھی پسپا ہو چکی تھی۔ البتہ کچھ جگہوں پر بھارتی فوج کی ٹولیاں موجود تھیں جو پاک فوج سے جھڑپوں میں مصروف تھیں۔ ایسے ہی ایک مقام پر بھارتی ٹینکوں نے پاک فوج کے ٹینکوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی ٹینکوں کی بڑی تعداد دیکھ کر وہ اپنے 2 ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فوج نے یہ ٹینک قبضے میں لے لیے۔ ایک گاؤں چک پنڈت سے بھی پاکستانی فوج پر شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ میجر میاں رضا شاہ ٹینک لے کر اس گاؤں کی طرف بڑھے۔ دشمن نے پاکستانی ٹینکوں پر اینٹی ٹینک گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ میجر رضا شاہ کا ایک ٹینک تباہ ہوا تو وہ دوسرے ٹینک میں بیٹھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن یہ ٹینک بھی نشانہ بن گیا۔ وہ ٹینک سے نکلے اور ایک دوسرے ٹینک میں جا بیٹھے، لیکن ان کا یہ ٹینک دلدل میں پھنس گیا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے پھر ٹینک بدلا اور آگے بڑھتے رہے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے 4 ٹینک بدلے تھے۔ چک پنڈت پر قبضہ ہونے کے بعد ان کا آخری ٹینک بھی دشمن کا نشانہ بن گیا اور ساتھ ہی میجر رضا شاہ کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ انہوں نے بے مثال بہادری دکھائی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہیں نشان حیدر دینے کی سفارش بھی کی گئی۔ بھارت کی ایک اور مضبوط پوزیشن بوریجال تھی۔ یہاں دشمن نے بارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا اور خاردار تاریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ یہاں 6 سکھ لائٹ انفینٹری کی 2 کمپنیاں یعنی 200 سے زائد سپاہی موجود تھے۔ پاک فوج کی ایک کمپنی نے اس پوزیشن پر حملہ کیا۔ اس کمپنی کی کمان میجر شاہ نواز کر رہے تھے۔ جب وہ دشمن سے 400 گز دور رہ گئے تو ان پر شدید فائرنگ شروع ہو گئی، جس میں کمپنی کے بہت سے جوان شہید ہو گئے۔ خود میجر شاہ نواز شدید زخمی تھے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔
ان کی بٹالین کے کمانڈر نے ان کی مدد کے لیے ٹینک بھیجے جنہیں دیکھ کر دشمن نے وہ پوزیشن خالی کر دی، لیکن تب تک میجر شاہ نواز بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کی لاش بھارتی مورچوں کے بالکل قریب سے ملی۔ چھمب کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر بھارت اپنی ایئر فورس کو بھی میدان میں لے آیا۔ انڈیا کے 4 مسٹیئرز اور 4 ویمپائر طیاروں نے پٹھان کوٹ ایئر بیس سے پرواز کر کے پاکستانی فورسز پر بم گرانا شروع کر دیے، لیکن یہ طیارے کوئی معنی خیز نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ادھر بھارتی طیاروں کے مقابلے میں پاک فضائیہ بھی حرکت میں آ گئی اور پاکستانی سیبر طیاروں نے بھارت کے 4 ویمپائر طیارے مار گرائے، جس کے بعد بھارتی مسٹیئرز طیارے واپس اپنی حدود میں پرواز کر گئے۔ بھارتی طیارے گرانے والے پاکستانی طیاروں کو اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی اڑا رہے تھے۔ پاکستانی طیارہ شکن توپوں نے بھی ایک انڈین طیارے کو مار گرایا تھا۔ اپنے ویمپائر طیاروں کی تباہی دیکھ کر بھارتی فوج اتنی محتاط ہو گئی کہ انہوں نے ویمپائر طیارے اڑانا ہی بند کر دیے۔ 3 ستمبر کو بھارت نے طیاروں کی تباہی کا بدلہ لینے کے لیے 6 نوٹ طیارے بھیجے۔ انہوں نے پاکستان کے 2 سیبر طیاروں کو گھیر لیا۔ بھارتی طیاروں کی فائرنگ سے ایک پاکستانی طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن طیارے کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف اسے واپس بچا کر لانے میں کامیاب رہے۔ بھارتی نوٹ طیاروں کی کارروائی کے جواب میں ایک پاکستانی سٹار فائٹر طیارہ سیبر طیاروں کی مدد کے لیے آیا۔ بھارتی فضائیہ پاکستان کے سٹار فائٹرز طیاروں سے خوفزدہ تھی، اس لیے ان کو آتا دیکھ کر 6 میں سے 5 بھارتی نوٹ طیارے واپس پلٹ گئے، لیکن ایک کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکا۔ پاکستانی سٹار فائٹر کے پائلٹ حکیم اللہ نے اسے سیالکوٹ کے قریب پسرور ایئر بیس پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی پائلٹ سکند کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ حکیم اللہ بعد میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی بنے۔ پاک فضائیہ کی ان کارروائیوں سے پاکستان کو چھمب سیکٹر میں فضائی برتری مل گئی تھی۔ 2 ستمبر کی صبح پاک فوج نے چھمب پر قبضہ کر لیا۔ جب پاکستان میں یہ اعلان ہوا کہ پاک فوج اور آزاد فوج نے مقبوضہ کشمیر پر حملہ کر دیا ہے تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور رقص کرنے لگے۔ صدر ایوب خان اور کشمیریوں کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ ادھر کشمیر کے محاذ پر صورتحال یہ تھی کہ بھارتی فوجی چھمب کا علاقہ مکمل طور پر خالی کر کے دریائے توی کے پار فرار ہو چکے تھے۔ دریا کے پار بھی ان کے پاس کوئی مضبوط پوزیشن فی الحال موجود نہیں تھی، یعنی چھمب سے آگے جوڑیاں اور پھر اخنور تک کا علاقہ تقریباً خالی تھا۔ پاک فوج منصوبے کے مطابق آسانی سے اخنور کی طرف مارچ کر سکتی تھی، بلکہ 1-2 روز میں اس پر قابض بھی ہو سکتی تھی۔ آپریشن گرینڈ سلیم کی کامیابی سامنے پڑی تھی، لیکن یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ سارے آپریشن کی کامیابی پر پانی پھیر دیا، بلکہ کشمیر بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ پاک فوج کے ایک میجر جنرل تھے، جنرل آغا محمد یحییٰ خان۔ جی ہاں، وہی جنرل یحییٰ جو بعد میں پاک فوج کے سربراہ اور پاکستان کے صدر بنے۔ 1965 میں میجر جنرل یحییٰ پاکستان کی 7ویں ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ وہ جنرل اختر ملک کو ہٹا کر ان کی جگہ خود آپریشن گرینڈ سلیم کی قیادت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا اور جنرل موسیٰ نے 2 ستمبر کو عین اس وقت گرینڈ سلیم کی کمان تبدیل کر دی جبکہ پاکستانی فوج فتح کے انتہائی قریب تھی۔ اچانک فوجی کمان کی تبدیلی سے ایسی کنفیوژن پھیلی جس سے پاک فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ جنرل اختر ملک جنہیں تبدیل کیا گیا تھا وہ تو یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ پاک فوج کا 10واں بریگیڈ جس نے دریائے توی کے پار مقبوضہ علاقے پر چڑھائی کرنا تھی، اس کے سربراہ بریگیڈیئر عظمت جنرل یحییٰ سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر پاک فوج کی پیش قدمی روک دی اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کی مدد کے لیے توپ خانہ اپنی پوزیشن پر موجود نہیں ہے۔ جنرل اختر ملک نے بریگیڈیئر عظمت کو ہدایت کی تھی کہ جب توپ خانہ اپنی پوزیشن پر پہنچ جائے تو وہ وائرلیس پر انہیں کوڈ ورڈ کوکو کولا بولیں گے، جس کے بعد بریگیڈیئر عظمت کو پوری طاقت سے حملہ کرنا تھا، لیکن بریگیڈیئر عظمت نے جان بوجھ کر جنرل اختر ملک سے وائرلیس رابطہ ختم کر دیا اور خود کہیں غائب ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جوان حملے کے لیے تیار تھے۔ جنرل ملک بریگیڈیئر عظمت کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن ان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ پاک فوج کی پیش قدمی دوپہر تک رکی رہی۔
इस दौरान जनरल मूसा खुद ऑपरेशन का जायजा लेने अगले मोर्चों पर पहुंचे तो ब्रिगेडियर अजमत उनसे मिले और उन्हें यही बताया कि ऑपरेशन इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि तोपखाना अपनी जगह पर नहीं है। जबकि तोपखाने के इंचार्ज ब्रिगेडियर अमजद कहते हैं कि तोपखाना सुबह ही से अपनी पोजीशन पर मौजूद था। लेकिन अब जनरल अख्तर मलिक का चूंकि ब्रिगेडियर अजमत से कोई राब्ता ही नहीं था, इसलिए वो उन्हें कोड वर्ड भी नहीं दे सके थे। चुनांचे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अचानक सुस्त हो गया। जनरल अख्तर ये भी कहते हैं कि जब कमान की तब्दीली के बाद उनकी ब्रिगेडियर अजमत से मुलाकात हुई तो ब्रिगेडियर अजमत ने शर्मिंदा से अंदाज में उनसे यही कहा कि वो तो जनरल याहिया के वफादार हैं। जनरल अख्तर कहते हैं कि उन्हें इस बात में कोई शुबा नहीं कि ब्रिगेडियर अजमत ने जनरल याहिया के इशारे पर ही पेशकदमी रोकी थी। अगर इन बातों को सच मान लिया जाए तो कानून के मुताबिक ब्रिगेडियर अजमत और जनरल मोहम्मद याहिया खान दोनों का कोर्ट मार्शल हो सकता था। स्क्वाड्रन लीडर सैयद सज्जाद हैदर ने अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन में कमान की तब्दीली पर कमांडर इन चीफ जनरल मूसा को तनकीद का निशाना बनाया है। वो लिखते हैं कि इतनी गलत प्लानिंग पर जनरल मूसा को बरतरफ कर दिया जाना चाहिए था। 2 सितंबर की दोपहर तक जनरल मूसा के हुक्म पर कमान बदल चुकी थी और जनरल अख्तर मलिक की जगह जनरल याहिया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के कमांडर बन चुके थे। उन्होंने कमांडर बनते ही ये किया कि पाक फौज को पेशकदमी का हुक्म देने के बजाय दिफाई पोजीशन अख्तियार करने का ऑर्डर जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने मजीद हमलों को अगले रोज यानी 3 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। ISI के साबिक सरबराह जनरल महमूद अहमद लिखते हैं कि उस वक्त पाक फौज की राह में कोई रुकावट नहीं थी। अगर पाक फौज हमला करती तो वो जौड़ियां तक सारे इलाके को उसी रोज फतह कर सकती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। भारतीय फौज हैरान थी कि आखिर जनरल अख्तर मलिक हमले में इतनी देर क्यों कर रहे हैं जबकि अखनौर तो सामने पड़ा है। भारतीय जनरल जोगेंद्र सिंह लिखते हैं कि एक रोज बाद कुदरत ने हमारी मदद की और हमें पता चला कि जनरल मलिक को बदल दिया गया है। जनरल मलिक की तब्दीली और हमला रुक जाना भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसकी वजह से भारत को इतना वक्त मिल गया कि वो अखनौर का दिफा मजबूत कर ले। सो इंडिया ने फौरी तौर पर अपने 41वें ब्रिगेड को अखनौर के दिफा के लिए भेज दिया। इस फोर्स के जवानों ने जौड़ियां के करीब टोटी के मुकाम पर दिफाई पोजीशन लेकर कुछ टैंक खड़े कर दिए और एंटी टैंक गन्स को खेतों में छुपा दिया। इलाके में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गईं। भारत इस पोजीशन पर मजीद चंद दिन तक पाक फौज को रोकना चाहता था ताकि इस दौरान इसकी फौज अखनौर में मोर्चे खोद कर दिफा और मजबूत कर ले। उस वक्त भारत की एक ब्रिगेड फौज अखनौर पहुंच चुकी थी और मोर्चे खोदने का काम तेजी से जारी था। अगले रोज 3 सितंबर को जब पाक फौज ने पेशकदमी शुरू की तो इसकी रफ्तार पहले से भी सुस्त हो गई। दरियाए तवी अबूर करने की कोशिश में बहुत से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कीचड़ में धंस गई। उन्हें निकालने के बाद पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े तो देखा कि दुश्मन टोटी पर अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है। उन्होंने इस पोजीशन को बाईपास करने की कोशिश की तो भारत की वहां नस्ब एंटी टैंक गन्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। चुनाचे मजबूरन पाक फौज ने पहले टोटी को दुश्मन से खाली कराने का फैसला किया। पाकिस्तानी टैंकों ने टोटी पर हमला कर दिया। टोटी और जोड़ियां पर कब्जे की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी तोपखाने ने भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की 4th अटली कोर ने भारत की 161 फील्ड रेजिमेंट पर इतनी शदीद बमबारी की कि ये फोर्स अपनी तोपें छोड़कर भाग गई। ये 24 तोपें बाद में पाक फौज ने अपने कब्जे में ले ली, लेकिन ये कामयाबी भी अखनौर की फतह के लिए काफ़ी नहीं थी क्योंकि इस लड़ाई में बहुत वक्त ज़ाया हो रहा था। इस दौरान 4 सितंबर की रात पाक फौज ने बारूदी सुरंगें बिछाने वाले भारतीय फौज के 36 एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक और महाज पर एक पाकिस्तानी अफसर ने तने तनहा 50 भारतीय फौजियों से हथियार डलवा लिए। ये अफसर कौन थे और इन्होंने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया, इसकी कहानी हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 30 में दिखा चुके हैं। यूं 5 सितंबर की सुबह पाक फौज ने जौड़ियां पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक भारतीय फौज अखनौर के करीब एक और मजबूत दिफाई पोजीशन अख्तियार कर चुकी थी, जिसकी वजह से अब अखनौर की फतह बहुत मुश्किल हो गई थी। भारत की नई दिफाई पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते पाक फौज का हमला भी सुस्त पड़ गया था, बल्कि रुक ही गया था। पाकिस्तानी फोर्सेस भी अखनौर के करीब मोर्चा जन हो गई।
اس کے بعد بھارتی فورسز نے 2 بار حملے کیے اور پاکستانی فورسز کو اخنور کے محاذ سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن یہ حملے کامیاب نہ ہو سکے۔ دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ موجود رہیں، لیکن یہ طے تھا کہ اخنور پر قبضہ کرنے کا پلان ناکام ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل موسیٰ نے 6 ستمبر سے پہلے ہی ایک میٹنگ میں یہ طے کر لیا تھا کہ اخنور فتح نہیں کیا جائے گا۔ اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ جنرل یحییٰ کے علاوہ جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب بھی آپریشن گرینڈ سلیم کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر اخنور پر دونوں فوجیں مورچہ زن تھیں، تو ایسے میں پاکستانی اخبارات میں ممکنہ بھارتی حملے کی خبریں شائع ہو رہی تھیں۔ 2 ستمبر کو یہ خبر آئی کہ بھارت نے پاکستان سے جنگ کی تیاریاں مکمل کرنی ہیں اور اپنے فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ 3 ستمبر کو راولپنڈی کے شہریوں کو بھارت کے فضائی حملوں سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ شہریوں سے کہا گیا تھا کہ سائرن بجتے ہی وہ گھروں کی بتیاں بجھا دیں۔ 4 ستمبر کو بھی بھارتی حکومت کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی کہ بھارت پاکستان سے بہت بڑے پیمانے پر جنگ کرے گا۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کشمیر میں جنگ پھیلانے کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے رہے تھے۔ ان ساری خبروں سے ظاہر ہے پاکستان میں جنگ کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ دراصل بھارتی وزیر اعظم نے اخنور پر فوجی دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان پر حملے کا حکم دے دیا تھا۔ انڈین آرمی چیف نے 2 ستمبر کو اس حوالے سے اپنے کمانڈرز کو تیاریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی تھیں، اور 6 ستمبر صبح 3:30 بجے بھارتی فورسز نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ لاہور کے سرحدی دیہات کے ہزاروں لوگ لاہور کی طرف پناہ لینے کو بھاگے۔ لاہور پر حملے کے لیے مورچے نہیں کھودے گئے تھے، لیکن پھر بھی پاک فوج کے ایک میجر نے بغیر مورچوں کے بھارتی فوج کو اتنی دیر کیسے روکے رکھا کہ بھارتی فوج کا لاہور فتح کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ یہ میجر کون تھے؟ پاک فضائیہ اور بھارتی طیاروں کی ڈاگ فائٹ کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ اگر آپ 65 میں ہوا کیا تھا کہ پہلی 2 ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے۔ اور یہ رہی مشہور زمانہ مارشل آرٹس ہیرو بروس لی کی شاندار آپ بھی تھی۔ دیکھو سنو جانو کی اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ شکریہ۔